ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك والكفر والبدعة وقلة وذلة والغناء والبلاء في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقني عافية في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وصحة عاملة كاجلة دائمة رافعة. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحمید فاستعذ باللہ. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو کائنات کا اکیلا خالق مالک اور رازق ہے. نظام کائنات کو اکیلا چلانے والا ہے، اکیلا قائم فرمانے والا ہے. نظام کائنات کو بنانے میں، چلانے میں، قائم فرمانے میں نہ وہ کل کسی کا محتاج تھا، نہ وہ آج کسی کا محتاج ہے، نہ وہ آئندہ کسی کا محتاج ہوگا، بلکہ کائنات میں جو کچھ تھا، جو کچھ ہے، جو کچھ ہوگا، کل بھی اس کے محتاج تھے، آج بھی اس کے محتاج ہے، آئندہ بھی اسی کے محتاج رہیں گے. اور وہ اپنی ذات و صفات میں، اپنے حقوق و عبادات میں واحد یکتا وحدہ لا شریک ہے. اللہ رب العالمین اتنا پہلے ہے کہ اس سے پہلے کوئی نہیں، وہ اتنا بعد ہے کہ اس کے بعد کوئی نہیں. وہ الظاہر والباطن، وہ اتنا ظاہر ہے، کائنات کی ہر چیز میں اس کی قدرت کا شاہکار موجود ہے، اور اتنا وہ باطن چھپا ہوا ہے. نہ کسی کا علم، نہ کسی کی عقل، نہ کسی کا شعور اس کا ادراک کر نہیں سکتا، اس کے بارے میں تصور پا نہیں سکتا. اور وہ ساری کائنات کو دیتا ہے لیکن اسے کسی سے لینے کی حاجت نہیں ہے. ساری کائنات کو کھلاتا ہے، خود کھانے سے، پینے سے، سونے سے، کمزوری سے، بیماری سے مبرہ و منزہ ہے. درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، امام القبلتین، امیر کاروان حیات، امامنا فی الدنیا، امامنا فی الآخرہ، امامنا فی الجنہ، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، جن کو مالک کائنات نے اہل کائنات کے لیے اعلیٰ ترین اسوہ حسنہ، اسوہ کامل دے کر
ہر انسان کی رہنمائی کا بہترین انتظام فرما دیا تھا۔ اللہ کی لاکھوں رحمتیں، برکتیں، شفقتیں، عنایتیں اور بخششیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے عقیدہ توحید و رسالت کو اپناتے ہوئے عمل صالح کو وحی الہی کے مطابق کرتے ہوئے اپنی زندگی رضوان الہی کو حاصل کرنے کی جستجو میں گزار دی۔ بالخصوص صحابہ اکرام، صحابیات و مبشرات، اہل بیت طہار، علماء دین، عوام الناس، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم سب کی طرف سے ایک دعا ہے، اور رب کائنات ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر قسم کی ناکامیوں سے محفوظ فرما اور ہر قسم کی اعلیٰ ترین کامیابیاں عطا فرما اور دل کی جائز تمناؤں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور دنیا میں نہ ہمارے ذمے کسی کا قرض ہو نہ کسی کا فرض ہو۔ اللہ جب دنیا سے جائیں گے تو ہم پہ راضی ہو، اور جب ہمیں موت آئے تو حالت ایمان میں آئے، اور جب تیری بارگاہ میں پیش ہو تو بغیر کسی حساب کے شفاعت کبریٰ کے تحت رسول اللہ کی رفاقت و معیت میں جنت عدن عطا فرما دینا۔ سامعین کرام، آپ کے سامنے جس موضوع کو رکھنے کا ارادہ ہے، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کے ایک ٹکڑے دو الفاظ کو رکھا، فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ کو طلب کیا کرو۔ آئیے، ہماری فطرت میں ایک بات شامل ہے، ہم اپنے دشمن سے بچنے کے لیے، اپنے مخالف سے بچنے کے لیے ہمارے جسم کو، ہماری سوچ کو، ہماری اولاد کو، ہمارے مال کو، ہماری عزت کو جو چیز ختم کرنا چاہے ہم اس سے بچنے کے لیے کسی نہ کسی پناہ میں آتے ہیں، اور اس کے لیے اصول کو یاد رکھیے، جس سے پناہ لی جائے وہ پناہ جس سے مانگی جائے، جس کی پناہ میں آیا جائے، دشمن سے زیادہ طاقتور ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ہم دھوپ سے بچنے کے لیے، ہم تمازت و گرمی سے بچنے کے لیے اے سی کی پناہ میں آتے ہیں۔ اے سی کے اندر رب کائنات کی بنائی ہوئی قدرت کے تحت ایسا سسٹم موجود ہے جو باہر کی گرمی سے زیادہ طاقتور اور اندر کے ماحول کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی تلوار کے بار سے بچنا چاہے تو ڈھال کون سی پکڑے گا؟ جو تلوار سے زیادہ مضبوط ہو، تلوار سے زیادہ انتہا سے زیادہ مشید ہو، اور جو تلوار کے وار کو روک سکے۔ ایک آدمی گولی، فائر اور بم سے بچنے کے لیے بلٹ پروف جیکٹ یا گاڑی کا استعمال کرتا ہے، اس لیے کہ اس مسائل، اس بم یا گولی سے زیادہ اس بلٹ پروف جیکٹ یا گاڑی میں طاقت ہوتی ہے۔ جب کائنات کی ہر چیز سے بچنا ہو تو ہم کس کے پاس ہمیں پناہ مانگنی چاہیے؟ جو کائنات کی مخلوق میں انسانوں سے زیادہ طاقتور ہو، جو جنات سے زیادہ پاورفل ہو، جو فرشتوں سے زیادہ طاقت کا مالک ہو، جو کائنات میں ہر چیز سے زیادہ ایک طاقت کا مالک ہو، وہ کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے، جس کے مقابلے میں نہ کسی کی طاقت موجود ہے، نہ کسی کی پاور موجود ہے، نہ کسی کی ہمت موجود ہے۔ اور اسی لیے ہم کس بات کے بارے میں خطبہ پڑھتے ہوئے کس جملے کو سنتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں، وہ اللہ سے دعا کیا کرتے ہیں، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم پڑھتے ہیں، احمدہ و نصلی پڑھتے ہیں، الحمدللہ نحمدہ پڑھتے ہیں، اس میں فکرہ پڑھتے ہیں، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، اللہ ہم اپنے نفس کی شرارت سے بچنے کے لیے تیری بارگاہ میں آتے ہیں۔ اور رب کائنات نے اسی لیے قرآن پاک میں کہا، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب بھی قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو۔ اور جس کو اللہ کی پناہ مل جاتی ہے اسے کائنات میں کسی اور کی پناہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسلامی شریعت کو دیکھا جائے، اسوہ کامل کو دیکھا جائے، محمد رسول اللہ کی سیرت و کردار، لیل و نہار کو دیکھا جائے، آپ نے کہاں کہاں پر ہمیں اللہ کی پناہ میں آنے کی دعوت دی ہے۔ مثال کے طور پر ہم بیت الخلاء میں جانے کا ارادہ کرتے ہیں، ہم اپنی زبان سے کیا کہتے ہیں؟ اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، من الخبث والخبائث،
اللہ ہر قسم کی خبیث چیزوں سے، اگر وہاں پہ جنات ہوں گے، اگر وہاں پہ جنیاں ہوں گی، اگر وہاں پہ شر کا ماحول ہوگا، اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ اور مالک کائنات جس کو پناہ عطا کر دے، نہ جن اس کو نقصان دے سکتے ہیں، نہ جنات اسے نقصان دے سکتے ہیں، نہ کسی قسم کا کوئی شر اور کسی قسم کا کوئی بھی انسان اس انسان کو تکلیف دے سکتا ہے۔ اس موضوع کے متعلق جس بات کو آپ کے سامنے چھوٹی چھوٹی مثالوں کے ذریعے رکھنا چاہتا ہوں وہ وہی بات ہے۔ آئیے اپنے حبیب کی زندگی میں دیکھتے ہیں، امام الانبیاء کی زندگی میں دیکھتے ہیں، ساری کائنات کے رہبر کامل کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں پناہ کو طلب کیا ہے، اور اسی لیے کہا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں اللہ کس چیز سے بچنے کے لیے، من شر ما خلق، اللہ کائنات میں تو نے جو بھی چیز پیدا کی ہے وہ مادیت کی شکل میں ہو، اے اللہ وہ نظر آنے والی ہو، وہ پیسے کی شکل میں ہو، وہ پتھر کی شکل میں ہو، وہ گاڑی کی شکل میں ہو، وہ تکبر کی شکل میں ہو، وہ عزت کی شکل میں ہو، وہ شہرت کی شکل میں ہو، وہ منفی سوچ کی شکل میں ہو، وہ حاسد حسد کی شکل میں ہو، جالس کی جالسی کی شکل میں ہو، مخالف کی مخالفت کی شکل میں ہو، اللہ میں تیری پناہ میں آنے کے لیے ان کلمات کے استعمال کرتا ہوں جن کے اندر تو نے خیر کو رکھا ہوا ہے۔ اور اسی لیے اگر حبیب علیہ السلام کی زندگی کو دیکھے، نبی علیہ السلام نے کتنی زیادہ چیزوں سے پناہ مانگی، آپ پناہ مانگتے ہوئے کس کی پناہ میں آئے، ایک دعا کو سن لیجئے۔ نبی علیہ السلام نے اس دعا کے اندر اس بات کا ذکر کیا، اللہم اعوذ بک من الکسل والحرم والعذاب جہنم والعذاب القبر۔ اور اس دعا میں کیا کہا گیا، اللہ میں سستی سے، کہلی سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ایک ایک لفظ پہ غور کیجئے گا، والحرم، اللہ بڑھاپے کے فتنے سے بچنے کے لیے، بڑھاپے کی کمزوری سے بچنے کے لیے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ عذاب قبر سے بچنے کے لیے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ عذاب جہنم سے بچنے کے لیے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ آج یہ سستی ہمارے اندر موجود ہے، ہم کیا کرتے ہیں، آج کا کام کل پہ چھوڑ دینا ہماری طبیعتوں میں آ چکا ہے، ہماری طبیعتوں میں ودیت کر چکا ہے۔ آج کا کام کل پہ ڈالنا ہم نے معمولی سمجھ لیا ہے، اور اس کا کتنا نقصان ہوتا ہے اسی دعا سے سمجھ لینا چاہیے۔ جب کائنات کے امام، کائنات کے رہبر اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں، سستی کے معاملے میں سستی کامیابیوں سے دور کر دیتی ہے، سستی ناکامیوں کے قریب کر دیتی ہے، سستی بیماریوں میں دھکیل دیتی ہے، سستی آدمی کو اس تندرستی سے کھینچ کر ہسپتالوں میں پہنچا دیتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں، جو شوگر کے مریض ہوں گے، جو دل کے مریض ہوں گے، جو کئی قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہوں گے، ڈاکٹروں نے کہتا ہے کہ آپ نے ان چیزوں کا پرہیز کرنا ہے، آپ نے یہ میڈیسن کرنی ہے، آپ نے یہ واک کرنی ہے۔ سستی کی وجہ سے، کہلی کی وجہ سے وہ واک نہیں کرتا، ورزش نہیں کرتا، پرہیز نہیں کرتا، بیماریوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس سستی کا ایک شرعی نقصان بھی ہوتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھتا ہوں۔ یہ واقعہ صحابہ کرام کی زندگی سے ہے۔ قرآن نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر صحابہ کرام جیسا کردار بناؤ گے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ صحابہ کی زندگی ہمارے لیے معیار شریعت ہے، صحابہ کی زندگی ہمارے لیے اسوہ کامل کا درجہ رکھتی ہے۔ صحابہ کرام میں سے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے حکم دیا تھا آپ جنگ کے لیے نکلے۔ ایک صحابی نے سوچا میرے پاس گھوڑا بھی تندرست ہے، چوک و چبند ہے، میں جلدی ان کے ساتھ مل جاؤں گا، میں صبح نکل جاؤں گا، میں کل نکل جاؤں گا، میں پرسوں نکل جاؤں گا، میں اپنے کھیت کو، اپنے باغ سے کھجوروں اور فصل کو کاٹ کر ان کو جگہ پہ پہنچا کر لشکر اسلامی میں شامل ہو جاؤں گا۔ صحابی کا یہ ذہن نہ تھا کہ میں جہاد فی سبیل اللہ میں نہیں جاؤں گا، وہ موت سے نہ ڈرتا تھا، ارادہ فقط یہ تھا
کہ ابھی کی بجائے کل چلا جاؤں گا. اور واقعہ گزرتا گیا، ٹائم گزرتا گیا، سوچتے رہے ابھی نکلتا ہوں، کل نکلتا ہوں، آج نکلتا ہوں. اسی ٹائم کے اندر صحابہ کرام جہاد پہ گئے ہوئے تھے، اللہ نے کامیابی کو عطا کر دیا، یہ واپس آ گئے. اور جب یہ سارے صحابہ آئے، امام الانبیاء مسجد میں ہے، منافقین نے جا کر اپنے عذر کو پیش کر دیا، لیکن اس صحابی نے جا کر بالکل واضح کہا. ان صحابی کا نام ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہے. کہتے ہیں آقا ارادہ تو تھا لیکن جا نہ سکا، یہ سستی ہو گئی. امام الانبیاء پہ وحی آ جاتی ہے ان سے بائیکاٹ کر دیا جائے، ان سے حقہ پانی ختم کر دیا جائے، ان کی ازواج دور ہو جائے، کوئی مسلمان ان سے بات نہ کرے. یہ ساری بات اپنی جگہ پر، لیکن اس میں جو نقطے کی بات یہ ہے آج کا کام کل پہ ڈالنے کا نقصان کیا ہوتا ہے. امام الانبیاء نے اس لیے کہا اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں من الکسل، سستی سے، آج کے کام کو کل پہ چھوڑنے پہ. والحرم، بڑھاپے کی ذلت. بڑھاپا کیا ہے؟ اللہ سے دعا کیا کرے اللہ بڑھاپا عطا کرا. اگر تم بڑھاپا ہمارے مقدر میں لکھ چکا ہے، اللہ سعادت والا بڑھاپا عطا کرنا. اللہ بیماریوں سے، ذلتوں سے، کمزوریوں سے پاکیزہ بڑھاپا عطا کرنا. اللہ دنیا میں کسی کا محتاج نہ کرنا. ورنہ دیکھیے گا اپنے محلوں میں، اپنے شہروں میں کتنے لوگ ہیں جو جوانی میں کبھی کسی کی بات کو سننا گوارا نہ کرتے تھے، آج محتاج ہو چکے ہیں، پانی پینے سے قاصر ہو چکے ہیں، چند قدم چلنے سے کمزور ہو چکے ہیں. اپنے ہاتھوں سے پانی پینا تو درکنار، ایک گھونٹ پانی کو نگل نہیں سکتے. یہ بڑھاپا ہے. اللہ سے بڑھاپے سے میں محفوظ فرما، اللہ عذاب قبر سے محفوظ فرما، اللہ عذاب جہنم سے محفوظ فرما. اور اسی طرح ایک اور بھی پناہ ہے، اللہ سے ایک اور پناہ مانگتے ہیں. اللہم، اے میرے اللہ، اعوذ بکا، تیری پناہ میں آتے ہیں. اللہ تجھ سے سوال کرتے ہیں، اللہ تجھے پناہ مانگ کے کہتے ہیں من زوال نعمتک، اللہ جو تو مجھے نعمت عطا کر دے. اللہ اس نعمت کو عطا کرنے کے بعد اسے چھین نہ لینا. اللہ عزت عطا کی ہے تو اللہ ذلت نہ دینا. اللہ صحت عطا کی ہے، اللہ بیماری نہ دینا. اللہ اولاد عطا کی ہے، اللہ ان کو میرے سامنے حشاش بشاش اور خوشی والی زندگی عطا کرنا. اگر ہم دنیا میں دیکھیں کتنے لوگ اس طرح کے ہیں، شہزادے تھے، بادشاہ تھے، مالدار تھے، کرو فر والے تھے، پروٹوکول والے تھے، لیکن عروج کے بعد ایسا زوال ملا. اگر آپ حاضر شاہ ظفر کی کہانی کو پڑھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا اس کی پیدائش کے اوپر اس کے بادشاہ نے، اس کے باپ نے کتنا سونا اور چاندی تقسیم کیا تھا. اور وہ بادشاہ تھا، بادشاہ ابن بادشاہ تھا، ابن بادشاہ تھا. لیکن زوال نعمت یہ ہے کہ جب وہ فوت ہوتا ہے اور ایک رنگون کے قلعے میں جا کر ایک گراج میں جو انگریزوں کا گراج ہے، اور وہاں پہ کھانے کے لیے نہ مرضی کا کھانا موجود ہے، نہ مرضی کا بستر موجود ہے، نہ مرضی کا لباس موجود ہے، بلکہ جب وہ فوت ہوتا ہے اس کو دفن کرنے کے لیے کوئی تیسرا بندہ موجود نہیں ہے. ایک اس کا استاد ابراہیم دہلوی ہے یا ایک کنیز پاس ہے. اللہ سے دعا کرے بادشاہوں کے بادشاہ تو نے جو بھی نعمت دی ہے، اللہ نعمت دینے کے بعد اللہ ذلت میں نہ پھینکنا. اور آج کے دور کے جدید دور میں انٹرنیٹ کا دور ہے، آپ جب بھی سرچ کیجئے گا لیبیا کا بادشاہ ہے، اس کا عروج کے بعد زوال دیکھے، بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھے. ساری کائنات کا بادشاہ اللہ کی ذات ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ اللہ کی ذات ہے. ہم اس سے کہتے ہیں اللہ زوال نعمت سے محفوظ فرما دے. اللہ اگر اپنا گھر دیا ہے، اللہ کرائے میں گھر پہ جانے سے محفوظ رکھنا. اللہ اگر اپنا کاروبار دیا ہے، اللہ جگہ جگہ پر دھکے کھانے سے محفوظ رکھنا. آدمی پناہ مانگتا ہے، کس کی پناہ ہے؟ رب کائنات کی پناہ مانگتا ہے. سامعین اکرام، یہ ساری پناہ مانگنے کا مقصد کیا ہے؟ انسان اس بات کے اقرار کرتا ہے اللہ میں کمزور ہوں، اللہ میں عاجز ہوں، اللہ میں ناقص ہوں، اللہ میں کوتاہیوں والا ہوں. اللہ تو ایسا تکبر والا ہے، ایسا
کبریائی والا ہے، اللہ کمزوریاں تیرے پاس نہیں ہے، اور اس لیے انسان اپنی عاجزی کا اظہار کر کے، اپنی کمزوری کا اظہار کر کے اپنے رب کے سامنے اقرار کرتا ہے اعوذ باللہ، اللہ تیری پناہ میں آتا ہو۔ اور جب انسان اللہ کی پناہ میں آنے کا ارادہ کر لیتا ہے اور جس کو اللہ کی پناہ مل جاتی ہے، اس کی دنیا بھی کامیاب، اس کی آخرت بھی کامیاب، اس کی دنیا بھی جنت، اس کی آخرت بھی جنت۔ اور اس بات میں ہمارے لیے سوچنے کی بات ایک اور یہ بھی ہے کہ جہاں پر ہم دنیا کی عام مسائل سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ کو طلب کرتے ہیں، وہیں پر اگر ہم نے قرآن پاک کا آغاز کیا تو رب العالمین قرآن پاک کے آغاز میں کہتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب بھی قرآن پڑھنے کا ارادہ کیا کرو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ میں آیا کرو۔ اور اس وقت ہم کیا دیکھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ شیطان مردود کے شر سے میں محفوظ فرما۔ آئیے چند باتیں اس دشمن کے بارے میں، اس سے پناہ مانگنے کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے اس بات کو ہم سمجھ لیں یہ ہمارا کتنا بڑا دشمن ہے۔ مالک کائنات نے قرآن پاک میں کہا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یہ تمہارا واضح دشمن ہے، اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا، اس نے تمہارے انبیاء کو پھسلانے کی کوشش کی، اس نے علماء کو، اتقیاء کو، صلحاء کو، اولیاء کو، عام لوگوں کو کئی چیزوں میں مگن کر کے اس نے گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب مالک کائنات نے کہا میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، آگے سے فرشتوں نے کہا اللہ کیوں بنانا چاہتے ہو جب فساد کریں گے؟ اللہ نے بنا لیا۔ اللہ کہتے ہیں میں جانتا تم نہیں جانتے، اب ایک ہی بات ہے سارے اس کو سجدہ کرو الا ابلیس، مگر شیطان نے سجدہ نہ کیا۔ پوچھا گیا تو نے ایسا کیوں کیا ہے، تو نے انکار کیوں کیا؟ وہ کیا کہتا ہے یہ مٹی سے بنا ہوا، میں آگ سے بنا ہوا، میں اس سے بہتر ہوں۔ اس بہتر کے ذم میں آ کر، تکبر میں آ کر اپنے مالک کی قدرت اور اس کے حکم کا انکار بیٹھا۔ اللہ رب العالمین نے کہا انک رجیم، تم مردود ہے، پھٹکارا ہوا ہے، آج کے بعد تمہارے لیے ذلتیں ہیں۔ اس نے پھر ایک بات کہی یا ربی، اپنے اللہ کو پکار کے کہتا ہے، اپنے مالک کو کہتا ہے اللہ تو میرا مالک ہے، لیکن میں تیرے سامنے ایک بات کرنا چاہتا ہوں لا اغوینہم اجمعین، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں ان کو پھسلاؤں گا، میں ان کے دائیں سے آؤں گا، میں ان کے بائیں سے آؤں گا، ان کے شمال سے آؤں گا، ان کے جنوب سے آؤں گا۔ مراد کیا ہے؟ ان کے کاروبار میں، ان کی زبانوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر، ان کی خواہشوں پر، ان کے دماغوں پر، ان کی برادریوں پر، ان کے ہر جگہ پر بیٹھ کر ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ مالک کائنات نے کہا لیکن کچھ بندے ہوں گے جو میرے تابع دار ہوں گے، مجھے ماننے والے ہوں گے، وہ تیرے جال میں نہ آئیں گے۔ وہ جو دشمن اللہ کے سامنے اللہ کی مخلوق کو چیلنج کر کے کہتا ہے میں ان کے دائیں سے آؤں گا، میں ان کے بائیں سے آؤں گا، اس نے ثابت کر دیا۔ جب آدم علیہ السلام کے پاس آیا، قسم کو اٹھایا، جنت سے نکلوانے کی بات کو کر دی، کس درخت سے اللہ نے منع کیا تھا، آدم علیہ السلام اس کی زبان پر یقین کر کے اس کے قریب چلے گئے۔ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنا پڑا۔ اتنا بڑا لعین ہے، اتنا بڑا شیطان ہے، اس نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا۔ وہ ہمارا خیر خواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے بڑھاپے سے زیادہ خطرناک شیطان سے بچنا ہے۔ بڑھاپا چھوٹی بیماری ہے، شیطان کا حملہ بڑا ہے۔ یاد رکھیے گا شیطان گمراہی دلاتا ہے، پھسلا دیتا ہے۔ اور شیطان کے بارے میں تعارف کے حوالے سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ شیطان جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ انسانی خون میں یہ گردش کرتا ہے، آدمی کو غصے کے ٹائم استعمال کرتا ہے، آدمی کی آنکھوں میں کام کو مزین کر کے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور کئی کی چیزوں کو خوبصورت کر کے ان کو استعمال کر کے خواہش منفی پیدا کر کے انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ اور یہ شیطان، اس سے بچنا کتنا ضروری ہے آپ اس بات کو یاد رکھیے۔ کبھی بھی ہم نے کبھی برتن میں کھانا کھانے کا ارادہ کیا ہو تو کھانا کھانے سے پہلے ہم اس کو اچھی طرح صاف کرتے ہیں،
اس لیے صاف کرتے ہیں تاکہ اگر اس کے اندر کوئی جراثیم موجود ہے جو ہماری صحت کو خراب کرنے والے ہیں تو دھونے سے صاف ہو جائے۔ جب صاف ہو جاتے ہیں پھر ہم اس کے اندر کھانا کھا کے پھر اس میں کھانا ڈال کے پھر اس کا تناول کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جب ہم نے کسی فصل کو لینا ہو پہلے زمین سے ہم جڑی بوٹیوں کو کاٹتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، پھر اس کے اندر دانہ ڈالتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اگر ہم نے کوئی نیکی کا کام کرنا ہے پہلے دل کو صاف کرنا پڑے گا۔ دل کو صاف کرنے کے لیے شیطان سے پناہ مانگنی پڑے گی، شیطان سے پناہ مانگنے کے لیے اللہ کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ اور اس لیے جس کو مال کے کائنات کی پناہ مل جاتی ہے شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور شیطان کتنا بڑا لعین، کس طرح حملے کرتا ہے، گھروں کو کیسے برباد کرتا ہے۔ میں نے پہلے ایک فکرہ بولا تھا، اس نے کہا میں دائیں سے آؤں گا، میں بائیں سے آؤں گا، میں آگے سے آؤں گا، میں پیچھے سے آؤں گا۔ اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں سیدنا یوسف علیہ السلام عورت آئی تھی، اس نے کیا کہا تھا، ہے تلک میری طرف دیکھو۔ اس نے مرغوب کر کے اپنی طرف دکھانے کی، ان کو اپنی طرف بلا کر ان کے اندر اپنی خواہش کو پورا کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا، قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ انہیں یقین تھا، اس لیے یہ عورت اس وقت شیطان کے کہنے پر مجھے ورغلا رہی ہے، شیطان کے نغرے میں آ چکی ہے، لیکن میں اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ اگر نبی بھی شیطان کے حملے سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگتا ہے، ہمیں بھی اللہ کی پناہ کو مانگنا چاہیے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام قرآن کا آغاز کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں۔ کس لیے پڑھتے ہیں کہ مالک کائنات نے یہ حکم دیا ہے، اور شیطان ہمیں کس طرح گمراہ کرتا ہے۔ اس کی ایک مثال آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے علاقے میں، ہمارے جامعہ میں مریدکے میں ایک طلاق کا کیس آیا۔ ذرا شیطان کا حملہ دیکھیے گا۔ ایک خاتون اپنے خاوند کے ساتھ آئی اور ہمارے دفتر میں بیٹھی ہوئی ہے، انتہائی پریشان۔ پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ ابھی محسوس یہ ہوتا ہے حالات و واقعات سے ابھی چند مہینے یا چند دن لگے ہوں گے تم لوگوں کی شادی کو۔ اس مرد نے کہا ہماری شادی کبھی 2 یا 3 ماہ ہوئے ہیں۔ کہا یہ نوبت کیوں آئی؟ کہا اس کی وجہ یہ تھی، ہم ایک جگہ سے سفر کر کے آ رہے، سفر کرنے کے بعد ہم نے ارادہ کیا ہم راستے میں کسی ہوٹل پہ ٹھہر کے کھانا کھا لیتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کھانا پیک کروا کے گھر جا کے کھائیں گے۔ ہم نے کھانے کو لیا، ہم اپنے گھر آئے، آ کر ہم نے کھانا لگا دیا، برتنوں میں کھانا پڑا ہوا ہے، کمرے میں اے سی چل رہا ہے، کھانا کھانے کی باری تھی لیکن پانی لانا بھول گئے۔ انہوں نے مجھے کہا وہاں سے پانی لیتے آئیے گا، میں نے آگے سے کہہ دیا خود ہی پکڑ کے لے آؤ۔ آگے سے انہوں نے اور تیز جواب دیا، میں نے بھی جواب دیا، دونوں کا تکرار ہوا، میرا ہاتھ اٹھ گیا، اس کی زبان چل پڑی۔ اس کے بعد مجھے غصہ آیا، میں نے اسے طلاق کو دے دیا۔ ذرا غور کیجئے گا یا کون سا معاملہ تھا، کھانا بھی پڑا رہا، برتن بھی لگے ہوئے، پیسے بھی دے کے آئے، اے سی والا کمرہ موجود ہے، لیکن شیطان نے قرآن پاک کے اندر یہ ذکر ہے بین المرء و زوجہ، شیطان سب سے زیادہ خوشخب ہوتا ہے جب میاں بیوی کے درمیان تنازع ہو جاتا ہے، جب ان کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے۔ ہمارے گھروں میں ہم جب گھر میں داخل ہوتے ہیں بسم اللہ نہیں پڑھتے، السلام علیکم نہیں کہتے، جس کی بنیاد پر شیطان گھر میں آتا ہے، بلکہ اپنی اولاد کو کہتا ہے آؤ اس گھر میں آؤ جہاں تمہیں کھانا بھی ملے گا، تمہیں ٹکانا بھی ملے گا۔ لیکن جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، جب وہاں پر سلام کہتے ہیں، شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، آپ بھاگتے ہوئے کہتا ہے میرے چیلو نکلو یہاں سے، یہاں تمہارے لیے ٹکانا بھی نہیں ہے، کھانا بھی نہیں ہے۔ یہ شیطان گھروں میں داخل ہو کر میاں بیوی کے درمیان یہ فساد کروا کے 2 خاندانوں کو برباد کر کے معاشرے کو تباہی کے دانے پہ لے آیا۔ کون سا کام تھا؟ چھوٹی سی بات پر غصے کا ماحول بنا کر آپ نے مقصد حل کروا دیا۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ تعالی نے ایک بہترین واقعہ درج کیا ہے کہ شیطان کا حملہ کس طرح ہوتا ہے۔ شیطان لوگوں کو
گمراہ کس طرح کرتا ہے، اس کے لیے انہوں نے ایک واقعہ درج کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک جگہ پر یہودیوں کا دور تھا، امام الانبیاء سے پہلے کی بات ہے، اور اس دور میں ایک آدم بہت بڑا معبد خانے میں اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، اللہ کے سامنے جھکا کرتا تھا، اللہ کے سامنے مناجات کیا کرتا تھا، اور کبھی بھی بازار نہ آتا تھا، باہر کسی کام کو نہ نکلتا تھا، بلکہ رہبانیت کو اختیار کر کے اللہ اللہ کیا کرتا تھا۔ اسی علاقے میں 4 بھائی تھے، ان کا ارادہ بنا ہم جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلے تو کیا کیا جائے۔ وہ کہتے کیسے جا سکتے ہیں، ہماری بہن گھر میں موجود ہے، اس کو چھوڑ کر ہم نہیں جا سکتے۔ کہا اس کے لیے ایک طریقہ یہ ہے، اس کو پکڑتے ہیں، وہ معبد خانے والے کے پاس جاتے ہیں، وہ اللہ کا ولی ہے، وہ بڑا نیک آدمی ہے، اس کی سپرداری میں چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ اس کے ساتھ جا کے بات کرنے لگے، بات پہ غور کیجئے گا۔ انہوں نے ان سے کہا، اس اللہ والے نے انکار کر دیا، کہا نہیں میں کسی غیر محرم کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ کہا فکر نہ کرے، ایک ہی طریقہ ہے۔ کہا کیا طریقہ؟ کہا تمہارے معبد خانے تمہارے کمرے کے سامنے ایک کمرہ بنا دیتے ہیں، کھانا کوئی دے جائے گا، یہ وہاں پہ رہے گی، آپ نے صرف نظر رکھنی ہے۔ وہ چھوڑ کے چلے گئے، ٹائم گزرا، شیطان کا حملہ دیکھیے گا کیسے شروع ہوتا ہے۔ یہ اللہ والے کے دل میں شیطان نے ڈال دیا، تو کیسا انسان ہے کہ ایک انسان تیرے لیے کھانا چھوڑ کے جاتا ہے، اگر چند لمحے اس سے بات کر لے گا اس کا دل بہل جائے گا، اس سے اچھی بات کیا ہوگی۔ اس نیک آدمی نے، اس عابد نے اس عورت سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ اب وہ دروازے کی اس طرف وہ ہوتی، دروازے کی اس طرف یہ ہوتا، ٹائم گزرتا گیا، شیطان نے پھر معاملہ کیا، تو کیا بات ہے دونوں کبھی اکٹھے بیٹھ جایا کرو، کھانا کھا لیا کرو۔ وقت اور گزرا، بات وہاں پہنچ گئی جہاں نہیں پہنچنی چاہیے تھی۔ پھر وقت آیا، اس وقت جب اس عابد کو پتہ چلا جو بڑا گناہ کر بیٹھا تھا، انتہائی زیادہ کریہ گناہ کر بیٹھا تھا، اسے افسوس ہوا میں نے کیا کر لیا۔ اب اپنی عزت کو بچانے کے لیے پریشان ہے کہ میری عبادت کے چرچے مشرق و مغرب میں ہے، شمال و جنوب میں ہے، اگر لوگوں کو پتہ چل گیا اس کے بھائی آئیں گے، انہیں پتہ چل گیا تو کیا ہوگا۔ شیطان نے دل میں ڈالا اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس نے لڑکی کو قتل کیا، جا کے جنگل میں دفن کر دیا۔ کچھ ٹائم کے بعد اس کے بھائی واپس آئے، آ کر پوچھا ہماری بہن کہاں پہ ہے؟ کہا وہ تو اس طرح بیمار ہوئی تھی اور وہ تو فلاں جگہ پہ اس کی قبر ہے، میں نے تدفین کر دی تھی۔ یہ بھائی گئے وہاں پہ، جا کر حضاری کی، آنسو بہائے، دکھی حالت میں گھر آئے۔ اب شیطان پھر خواب میں ان کی آنکھوں میں آئے، ان کو خواب میں دماغوں میں چھا گیا، ایک کے خواب میں آ کر سارے منظر کو پیش کیا، دوسرے بھائی کے خواب میں، تیسرے بھائی کے خواب میں، چوتھے بھائی کے خواب میں۔ بھائی جھجک کی وجہ سے ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے، کئی دن گزر گئے، ایک دن بات کنٹرول نہ ہو سکی، ایک بھائی نے بات کر دی، دوسرے نے کہا میں نے بھی دیکھا ہے، تیسرے نے کہا میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے، چلو جا کر آپ اسے پوچھتے ہیں۔ اس کے پاس گئے، اس نے انکار کیا، ایسی کوئی بات نہیں۔ شیطان نے پھر دل میں بات ڈالی، جا کے قبر کھود کے دیکھو، وہاں پہ چھوٹیاں ہڈیاں بھی ملے گی۔ قبر کو کھودا گیا، قبر کھودنے کے بعد جب ہڈیاں سامنے آئی، عورت کی ہڈیاں ہیں، چھوٹے بچے کی ہڈیاں ہیں، کیس بادشاہ کے پاس گیا، عابد کو پکڑ کر جیل خانے میں ڈال دیا گیا۔ اب اس کے بعد عابد کے اوپر پھانسی کی سزا کو لگا دیا گیا۔ جب پھانسی کی باری آئی، شیطان آیا، آ کے کہتا ہے تیری عزت بھی بحال کرا دوں گا، تجھے عزت بھی دلا دوں گا اور تجھے پھانسی سے بھی نجات دلا دوں گا، ایک کام کر دے۔ کہا کیا کام ہے؟ کہا مجھے سجدہ کر دے۔ جو پہلے اللہ کے سامنے گرتا تھا، جو معبد خانے میں اللہ سے دعائیں کرتا تھا، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، آج کیا ہوا؟ اپنی جان کو بچانے کے لیے وہ شیطان کو سجدہ کر بیٹھا، اور زندگی تو گئی تھی، اب ایمان بھی جاتا رہا۔ یہ شیطان کا طریقہ واردات ہے، اور اسی طرح نہیں ہے، اس سے بھی بڑھ کر حملہ کرتا ہے۔ اگر آپ سورہ نوح کو اٹھائیے، دنیا میں بت پرستی کیسے ایجاد ہوئی، لوگوں نے بتوں کو سجدہ کرنا کیسے شروع کیا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے کچھ لوگ ان کے سامنے جانب تلمذ کو ادا کیا کرتے تھے، وہ نیک لوگ تھے، اللہ کی عبادت کو کیا کرتے تھے، لیکن جب وہ دنیا سے چلے گئے، شیطان نے دیکھا ان کے دلوں میں، لوگوں کے دلوں میں یہ 5 لوگوں کی بڑی محبت ہے، فوراً سے پہلے
اوقات کو ترتیب دیا کہ ایک دن دیکھا جہاں پہ وہ رہا کرتے تھے، جہاں وہ عبادت کیا کرتے تھے، وہاں پہ چند لوگوں کو جمع کیا گیا۔ شیطان وہ انسانی شکل میں آیا، آ کے کہتا ہے اور کیوں روتے ہو؟ ان کو یاد کرنے کا طریقہ بھی یہ بھی ہے، تصویریں بنا لو، تماثیل بنا لو، شکلیں بنا لو، آنے والی قوم کو بتانا ہماری قوم اتنے اللہ والے ہوتے تھے، اس طرح کے ولی ہوتے تھے، اس طرح کے نیکوکار ہوتے تھے، اس طرح عبادت گزار ہوتے تھے، اور لوگوں کو بتانا تمہاری قوم فخر سے اپنے سر کو بلند کرے گی۔ باتوں میں آئے، لکڑی اور پتھر کے بت بنا دیے۔ کچھ ٹائم گزرا، 100 سال گزرا، اس سے کچھ کم یا زیادہ ٹائم گزرا، پھر شیطان آیا، اس نے کہا تمہاری قوم کے بزرگ ان بتوں کے ذریعے، ان کے وسیلے سے، ان کے ذریعے سے اللہ سے مانگا کرتے تھے، انہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں، انہوں نے فلاں نوح علیہ السلام کے ساتھ مل کر دعوت کے میدانوں کو سجایا ہے۔ اب قوم نے وہی کرنا شروع کر دیا، اب آستانے بن گئے، ان کے سامنے پھول چڑھ گئے، ان کے سامنے لوگوں نے آ کر کھانے رکھنے شروع کر دیے، اور ان کے سامنے آ کر وَلَا تَذَرُنَّ، انہوں نے نہیں چھوڑا ود کو، سوا کو، یعوق کو، نصر کو، اور دنیا میں بت پرستی شروع ہو گئی۔ یہ کہاں سے شروع ہوئی؟ نبی علیہ السلام نے کہا تھا عامر ابن لوئی کو اللہ جہنم میں اس طرح گھسیٹے گا کہ وہ اپنی انتریاں لے کر جہنم میں گھومتا پھرے گا، کیونکہ اس نے سب سے پہلے عرب کے اندر بت پرستی شروع کی تھی، اور وہ کہاں سے لے کے آیا تھا؟ یہی نوح علیہ السلام کی قوم کے نقش قدم پہ چلنے والوں کا طریقہ کار شیطان نے اس کو بتا دیا تھا۔ سامعین کرام، آج ہمارے گھروں پر بھی، ہماری زبانوں پر بھی، ہمارے کاروباروں پہ بھی، ہمارے دلوں پر بھی شیطان کا راج ہے۔ وہ ہمیں گمراہ کرتا ہے، کبھی سود کے کاروبار کو جائز قرار دے کے، کبھی بیمہ پالیسی کو جائز قرار دے کے، کبھی انشورنس کو جائز قرار دے کے، کبھی غیر شرعی اعمال کو مفتیانی دین کے فتوے کے ذریعے قوم میں حلال کر کے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن کے شروع میں کہا کہ لوگوں جب بھی قرآن پڑھو فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ کو طلب کر لیا کرو۔ اس کی مثال میں یوں دیا کرتا ہوں، ایک آدمی بکریوں کے ریوڑ کو لے کے جا رہا ہو، اور بکریوں کے ساتھ اس مالک نے ایک کتا بھی رکھا ہو، وہ کتا ساتھ ساتھ جا رہا ہے، لیکن راستے میں ایک شریف آدمی آ جاتا ہے، کتا اس کو کاٹنے کے لیے دوڑتا ہے، وہ آدمی اسے لڑنے کے بجائے بکری اور کتے کے مالک کہتا ہے اپنے کتے کو کنٹرول کر لو، وہ مالک کنٹرول کر لیتا ہے۔ ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہم تیری مخلوق ہے، اللہ یہ شیطان بھی تیری مخلوق ہے، اللہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے اس کو تو ہی کنٹرول کر سکتا ہے، اس لیے تیری بارگاہ میں کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کے شر سے میں محفوظ فرما۔ اور یاد رکھیے گا جس بندے نے شیطان کے شر سے بچنے کا ارادہ کر لیا، گھروں میں فساد ہوتے ہیں شیطان کی وجہ سے، بھائیوں میں رنجشیں ہوتی ہے شیطان کی وجہ سے، دنیا میں جو بھی خرابی ہے اس کے پیچھے شیطانی حرکات ہے، اور ان سے بچنے کا طریقہ یہ ہے اللہ کی پناہ کو طلب کیا جائے، دعاؤں کو پڑھا جائے، صبح شام کے اذکار کو کیا جائے، اللہ کی کتاب کی تعلیمات کو مانا جائے، اور ارادہ کر لے کہ آج کے بعد ہم نے شیطان کے ہر حملے کو ناکام کرنا ہے، اس کی ہر سازش کو ہم نے مٹا دینا ہے۔ وہ سازش ہماری مساجد کے خلاف ہو، ہمارے دین کے خلاف ہو، ہمارے کردار کے خلاف ہو، ہماری اولاد کے خلاف ہو، ہمارے کاروبار کے خلاف ہو، ہماری دنیا کے خلاف ہو، ہماری آخرت کے خلاف ہو، ایک ہی حل ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے شیطان سے بچنے کی کوشش کی جائے، اللہ کی پناہ میں آ جائے، اور اس کے لیے مکمل جستجو کو کیا جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ جب سے انسان موجود ہے اور جب تک انسان رہے گا، نیکی اور برائی دونوں کا وجود رہے گا۔ یوں سمجھیں یہ زمین میدان جنگ ہے، اور اس میدان جنگ میں دو فوجیں ہر وقت ایک دوسرے کے خلاف لڑتی رہتی ہیں۔ ایک فوج اس زمین کے مالک کی طرف سے ہے اور ایک فوج اس زمین کے مالک کی بغاوت کرنے والے کی طرف سے ہے۔ جو بندہ شریعت اللہ پہ عمل کرتا ہے، خواہ وہ صرف سنت کے مطابق جوتا ہی پہنتا ہو، تو وہ اللہ کی فوج حزب اللہ میں شامل ہے۔ اور جو بندہ جان بوجھ کے شیطان کے پیچھے لگتا ہو، وہ عمل شیطان کی فوج والا کر رہا ہے۔ آج سے اپنے آپ کو اگر میں یہ سمجھ لوں کہ میں حزب اللہ کا حصہ ہوں، میں اللہ کی فوج کا حصہ ہوں، اور اس فوج کے سپاہ سالار انبیاء کرام بھی تھے، صحابہ کرام بھی تھے، اولیاء اللہ بھی تھے، اور آج کے دور میں میں بھی اللہ کی توفیق سے انہی کے نقش قدم پہ چل کر جس طرح وہ کتاب و سنت کے خلاف چلنے والوں کی مخالفت کرتے رہے، ان کی ہدایت و رشد کی کوشش کرتے رہے، آج سے میں بھی یہ کروں گا۔ تو میری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ شیطان سے پناہ کو طلب کرتے ہوئے اپنے رب کی پناہ میں آنے کی کوشش کروں، شیطان کے شر سے بچنے کی کوشش کروں۔ سامعین کرام، اگر ایک آدمی مسجد میں آنا چاہتا ہے، نماز کو ادا کرنا چاہتا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھ سکتا، کیوں؟ اس کے دل میں بوجھ آ چکا ہے، دنیا مزین ہو چکی ہے، دکانداری، گھر میں آرام کرنا یا دنیا کے معاملات اس کو اتنا غافل کر چکے ہیں، تو وہ مسجد میں نہیں آ رہا۔ تو اس کا ایک نسخہ یاد رکھیے گا، ایک ایسا نسخہ ہے اولاد کی تربیت، بڑوں کی تربیت، چھوٹے بڑے ہر بندے کی اصلاح کا ایک ہی نسخہ ہے۔ وہ نسخہ امام الانبیاء علیہ السلام پر دوسری وحی کے ذریعے اتارا گیا تھا۔ وہ نسخہ یہ تھا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، لوگوں کے سامنے جائیے اور جا کر اللہ کے عذابوں سے ڈرائیے، اللہ کی کبریائی کو بیان کیجئے، یعنی اللہ کا تعارف کرا دیجئے۔ آج جب اللہ کا تعارف ہو جاتا ہے، انسان اس کے سامنے جھکنے کو باعث خوش نصیبی سمجھتا ہے۔ آج ہم بے نماز اس لیے ہے، شیطان کے نرغم اس لیے ہے، ہمیں صحیح طرح اللہ کی ذات و صفات کا تعارف نہیں ہے۔ سامعین کرام، ذرا غور کیجئے گا، آخری بات کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے، والاصنام تدمر، اے محمد رسول اللہ اٹھیے، جا کے بتوں کو توڑ دیجئے، لیکن رسول اللہ نے جاتے ہی بتوں کو نہیں توڑا، بلکہ اللہ کی کبریائی کو بیان کیا۔ اور جب صحابہ کرام نے کبریائی رب العالمین کو سمجھ لیا، اپنے ہاتھوں سے بتوں کو توڑ دیا۔ جب ہم لوگوں کے سامنے اپنے رب کے سامنے جھکنے کے فوائد بتائیں گے، اپنے رب کے سامنے نہ جھکنے کے نقصان بتائیں گے، مساجد بھی آباد ہوں گی، مدارس بھی آباد ہوں گے، اصلاح بھی ہوگی، اللہ کا ڈر بھی ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔